آج ہمارا یہ سبق ہے، سبق نمبر 15، کھڑی زبر کا بیان ہے۔ یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ بھی حروف مدہ ہی کی طرح ہے۔ جیسے کھڑی زبر جو ہے یہ الف مدہ کے برابر ہے، کھڑی زیر جو ہے یہ یا مدہ کے برابر ہے، الٹا پیش جو ہے یہ واو مدہ کے برابر ہے۔ ان کو بھی ویسے پڑھنا ہے، بالکل ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے اور لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور ایک الف کی مقدار میں نے بتائی ہے، یا تو کھلی بند انگلی کو کھولیں یا کھلی انگلی کو بند کریں، یہ ایک الف کی مقدار ہے۔ ان کو بھی پڑھنا ہے تو لمبا لمبا کر کے پڑھنا ہے ایک الف کے برابر، پڑھتے وقت آہستہ آہستہ پڑھنا ہے اور حروف کا خیال رکھنا ہے، موٹے حروف کا اور سیٹی والے حروف کا۔ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، اس طرح پڑھنا ہے۔ کھڑی زبر جو ہوتی ہے یہ حرف کے اوپر ایک سیدھی لکیر ہوتی ہے، اس کو کھڑی زبر کہتے ہیں۔ کھڑی زیر جو ہوتی ہے یہ حرف کے نیچے چھوٹی سی سیدھی لکیر ہوتی ہے، اس کو کھڑی زیر کہتے ہیں۔ الٹا پیش جو ہوتا ہے، جو واو کو الٹا کر کے لکھا جائے تو اس کو الٹا پیش کہتے ہیں، حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ یہ ہے ان کی پہچان اور ان کی مقدار اور ان کے پڑھنے کا طریقہ۔ باقی آگے ہے اس کی مشق والی تختی، تو مشق والی تختی میں بھی اس کو ایسے پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کا وقف ویسے ہی ہے جیسے بغیر وقف کے ہم نے پڑھنا ہے، اور کھڑی زیر جو ہے اس کا وقف ساکن کر کے ہوگا، الٹا پیش جو ہے اس کا وقف بھی ساکن کر کے ہوگا۔ صرف ایک فرق ہے کہ اگر الٹا پیش واو کے اوپر آ جائے یا کھڑی زیر یا کے نیچے آ جائے تو پھر وقف بھی ویسے ہی ہوگا جیسے بغیر وقف کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الٹا پیش اور کھڑی زیر جہاں بھی آئے اس کا وقف ساکن کر کے ہوگا، اور کھڑی زبر کا وقف بغیر جیسے وقف کے پڑھنا ہے ویسے ہی وقف کے ساتھ ہے۔ ہم کھڑی زبر کا ایک حرف پڑھتے ہیں، پھر کھڑی زیر اور پھر الٹا پیش۔ حمزہ زبر ا، با کھڑی زبر با، ابا وقف ابا، یہ جیسے وقف کے ساتھ ہے ویسے ہی، بغیر وقف کے جیسے ہے ویسے ہی وقف کے ساتھ۔ کھڑی زبر جس کلمے کے آخری حرف پر کھڑی زبر آ جائے اس کا وقف ویسے ہی ہے جیسے بغیر وقف کے اس کو پڑھنا ہے۔ اب کھڑی زیر کا وقف وہ بھی ویسے ہی ہے جیسے بغیر وقف کے پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ 5ویں لائن کا آخری حرف ہے، رو پیش رو، سین پیسو، رسو لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی، وقف رسولی، کھڑی زیر کا وقف ساکن کر کے۔ الٹا پیش آپ دیکھیں گے 8ویں لائن ہے اور 8ویں لائن کا آخری حرف ہے، یا زبر یا، رو زبر رو، یا رو، ہا الٹا پیش ہو، یا رو ہو، وقف یا روح، یا روح، یعنی کہ ہا پر الٹا پیش آیا، الٹا پیش کا وقف بھی ساکن کر کے۔ ایک بات جو میں نے علیحدہ بیان کیا کہ اگر الٹا پیش واو کے اوپر ہے، الٹا پہ یا کھڑی زیر یا کے نیچے ہے تو پھر ان کا وقف بغیر جیسے وقف کے پڑھیں گے ویسے ہی یہ وقف کے ساتھ ہوں گے۔ یہ قرآنی قاعدہ آپ لیں گے، یہ والا قرآنی قاعدہ ہے، اس میں آپ پیج نمبر نکالیں گے 34، اس میں انہوں نے قاعدہ نمبر 3 کے تحت اور قاعدہ نمبر 2 کے تحت یہ دونوں باتیں ذکر کی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے ساتھ ایک لفظ بھی دیا ہے، یا زبر سین یس، تا زبر حتح،
یستح، یا کھڑی زیر یی، یستحیی، وقف یستحیی۔ اب یہ کھڑی زیر یا کے نیچے آ گئی ہے ادھر، تو اس کا وقف ویسے ہی ہوگا جیسے بغیر وقف کے، یا کے علاوہ کسی اور حرف کے نیچے کھڑی زیر آئے گی تو ساکن کر دیں گے۔ اسی طرح الٹا پیش ہے، الٹا پیش اگر واو پر آئے گا تو پھر اس کا وقف ویسے ہوگا جیسے بغیر وقف کے پڑھیں گے۔ اگر الٹا پیش واو کے علاوہ کسی اور حرف پر آئے گا اور وہ حرف کسی لفظ کے آخر پر ہوگا تو اس کا وقف ساکن کر کے ہوگا۔ لام زیر لی، تا زبر سین تس، لتس، تا زبر تا، لتست، واو الٹا پیش وو، لتستوو، وقف لتستوو۔ تو یہ ہے ہمارا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا یہ سبق اور اس کی مشق۔ تو اس کو بچوں اور سامعین اور ناظرین پورے دھیان سے توجہ سے آپ نے پڑھنا ہے اور سننا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔